باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے شروع کیا تھا الفصل الثانی فی الحیض اور تقریباً اس کو آدھا پڑھ لیا تھا۔ آج اس کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے اور کیا چیز مستحب ہے، اسے ہم مکمل کر لیں تاکہ یہ فصل ہماری مکمل ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا یعنی علی الحائض دخول المساجد، حرام ہے حائض پر یعنی ایسی عورت جس کو حیض آ رہا ہو، دخول المساجد مسجدوں میں داخل ہونا، الا اجتیازاً، اجتیاز یعنی عبور کرنا، پار کرنا، حرام ہے داخل ہونا مسجدوں میں، لیکن اگر اسے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے سے نکل جانا ہو داخل ہو کے تو وہ حرام نہیں ہے، جیسا کہ جنابت میں گزر چکا ہے۔ عدل مسجدین، لیکن ہاں دو مسجدیں مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں گزرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہیں۔ وقراءۃ العزائم، اور کیا حرام ہے، سور عزائم کا پڑھنا، یعنی وہ سورے کہ جن میں سجدہ واجب ہے، حائض عورت انہیں نہیں پڑھ سکتی۔ ومس کتابۃ القرآن، اور قرآن کی تحریر کو چھونا اور مس کرنا حرام۔ یہ تو ہو گیا وہ حرام کہ جو حائض پر تھا۔ اب اس سے متعلق حرام ہے، کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْءُهَا، وطء کہتے ہیں جمع کرنا، کہہ رہے ہیں یحرم علی زوجها، حرام ہے حائض کے شوہر پر، وطئها یعنی وطء زوجها زوجہی، ٹھیک ہے، کہ اپنے زوجت ہی، اپنی زوجہ کے ساتھ کیا کرے، وہ حالت حیض میں جمع کرے، کریں وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا، اس کے شوہر پر حرام ہے، ٹھیک ہے، وطئها اس کے ساتھ جمع کرنا، وَلَوْ وَطَأَ، لیکن اگر جمع کرے حرام ہے، اور اگر کوئی انسان جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حائض بیوی کے ساتھ، عُزِّرَ تو اسے کوڑے مارے جائیں، عُزِّرَ یعنی کوڑے کا مارنا، سزا دینا کوڑے کی، وَكُفِّرَ مستحباً، اور مستحب ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کتنا ہوگا، 3 نمبر پہ آتے ہیں ہم لوگ، کہہ رہے ہیں بل اختار المتأخرون، ٹھیک ہے، بل اختار المتأخرون یعنی بعد میں آنے والے علماء نے اختیار کی ہے رائے، الوجوب مستحب نہیں ہے کفارہ دینا بلکہ واجب ہے۔ کیسے دیں گے کفارہ، دینارن فی الثلث الاول، 1 دینار پہلے تہائی میں، ونصفہ فی الثانی اور دوسری تہائی میں آدھا دینار، وربعہ فی الثالث اور تیسری تہائی میں چوتھائی دینار دیں گے۔ کیا مطلب، اگر کسی عورت کو 6 دن حیض آ رہا ہے تو اگر پہلے 2 دن میں جمع کیا ہے تو 1 دینار، دوسرے اس کے بعد 2 دن میں جمع کیا ہے تو آدھا دینار، اور تیسرے یعنی 5ویں یا 6ٹھے دن میں جمع کیا ہے تو ربع دینار کفارہ دینا واجب ہے۔ اور دینار مثقال شرعی، ایسا سونے کا سکہ جو ڈھلا ہوا ہو اور اس کا 18 سونے کے چنے کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْءُهَا، حرام ہے اس کے شوہر پر جمع کرنا،
ولو وطأ اگر جمع کرے عزرا تو کوڑے مارے جائیں گے اس کو، اس کی ایک فکس سزا ہوگی جو آپ کو کتاب الدیت میں پتہ چلے گی۔ وکفرا اور کفارہ ادا کرے مستحبان، لیکن یہ کفارے کا ادا کرنا مستحب ہے، یہ علامہ حلی کی رائے ہے، لیکن جو متاخرین کے علماء ہیں، بعد میں آنے والے علماء ہیں، انہوں نے واجب جانا ہے۔ اب دیکھیے اور کیا ہے، کہہ رہے ہیں ولا ينعقد لها صلاة، ولا ينعقد اور منعقد نہیں ہوگی، لها للحائض صلاة ولا صوم اور صحیح لا، ولا ينعقد لها صلاة، لا ينعقد یعنی صحیح نہیں ہوگی، اگر ایک حائض عورت نماز پڑھے تب بھی وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، لا ينعقد، ٹھیک ہے، منعقد نہیں ہوگی، لہا للحائض صلاۃ ولا صوم، یعنی نہ ہی اس سے نماز صحیح ہے اور نہ ہی روزہ، ولا طہارۃ رافعۃ للحدث اور نہ ہی ایسی طہارت جو حدث کو رفع کرتی ہو، نہ ہی ایسی طہارت جو حدث کو رفع کرے، مثلا اگر حیض کی حالت میں وہ وضو کرے نماز کے لیے تو وضو کیا ہے، رافع للحدث ہے، وضو صحیح نہیں ہوگا، حالت حیض میں غسل حیض کر لے تب بھی غسل صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں ولا یعنی ایسی رافعۃ للحدث سے مراد ہے ایسی طہارت، ایسا وضو، ایسا غسل جو اس کے نماز میں داخل ہونے کے لیے یا ان اعمال کے لیے اہلیت پیدا کر دے کہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں ولا طہارت رافعۃ للحدث اور نہ ہی ایسی طہارت صحیح ہوگی جو حدث کو رفع کرتی ہے، ولا طواف اور نہ ہی حالت حیض میں طواف صحیح ہوگا، ولا اعتکاف اور نہ ہی اس سے اعتکاف صحیح ہوگا۔ کیوں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتی، جب مسجد سے گزر بھی نہیں سکتی مسجد الحرام و مسجد نبوی سے تو وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف کے لیے شرط ہے کہ کہاں جائے، مسجد الحرام میں جائے۔ ولا یصح طلاقها، ہاں یہ مہم ہے، ولا یصح طلاقها یعنی طلاق الحائض، اور اسی طرح حائض خاتون کا طلاق بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے بہت سے معاملات آتے ہیں، اسی لیے طلاق کی صورت میں ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکی سے بات ضرور کی جائے۔ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے، لیکن اگر لڑکی بعد میں دعویٰ کر دے کہ وہ اس وقت حالت حیض میں تھی تو طلاق باطل ہوگا، اس طلاق کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ اس کی زوجہ رہے گی۔ تو اسی لیے جیسے ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے کہ آپ طلاق پڑھ دیں، لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اس سے بات نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی جب تک بات نہ ہو جائے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں پڑھ بھی دوں گا، اگر وہ یہ دعویٰ کر دے تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ولا یصح طلاقها اور حالت حیض میں اس کا طلاق بھی صحیح نہیں ہے، ولا یجب علیہا قضاء الصلاۃ، ولا یجب علیہا یعنی علی الحائض اور حائض پر واجب نہیں ہے، قضاء الصلاۃ نماز کی قضا بجا لانا، ویجب قضاء الصوم لیکن روزے کی قضا بجا لانا واجب ہے۔ تو نماز کی قضا نہیں بجا لائیں گی لیکن روزہ جو چھوٹے گا ان کی قضا بجا لانا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ لَهَا، اب یہ مکروہات پہ ہم آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے اس والی عبارت میں، 3 لائنیں جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی 4 لائنیں،
چلیے وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، اب عزائم کا پڑھنا مکروہ حرام تھا، کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ لَهَا، اور مکروہ ہے اس کے لیے قِرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، سور عزائم کے علاوہ کسی بھی سورے کا پڑھنا۔ یہاں پہ ایک فرق نظر آ رہا ہے، دیکھیے مجنب کے لیے 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ تھا، 7 آیتوں تک پڑھنا جواز تھا، لیکن حائض کے لیے سور عزائم کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا، ایک آیت بھی پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں یہ یاد رہے حیض کی حالت میں نماز صحیح نہیں ہے، لیکن جو اعمال ہیں اگر وہ بجا لانا چاہے بجا لا سکتی ہے، مثلا اعمال عاشورہ کرنا چاہے، اعمال اربعین کرنا چاہے، شب قدر کے اعمال ہیں وہ اعمال کر سکتی ہیں، قرآن والا عمل نہ کریں، باقی جو عمل ہے اس عمل کو بجا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے نماز کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، اور کیا مکروہ ہے؟ قرآن کریم کا ٹچ کرنا، وَحَمْلُهُ، اور اس کا اٹھانا، وَالْخِضَابُ، اور خضاب کرنا یعنی بالوں میں مہندی کا لگانا، وَالْوَطْيُ قَبْلَ الْغُسْلِ، اور کیا مکروہ ہے؟ اور جمع کرنا غسل سے پہلے، یعنی حیض سے پاک ہو گئی ہے تب بھی مکروہ ہے کہ وہ غسل حیض کرنے سے پہلے جمع کرے۔ کہہ رہے ہیں وَالْوَطْيُ قَبْلَ الْغُسْلِ، اور غسل سے پہلے جمع کرنا، وَالْإِسْتِمْتَاعُ مِنْهَا، اور حائض عورت سے، منہا یعنی من الحائض، وَالْإِسْتِمْتَاعُ یعنی لطف اندوز ہونا، من الحائض حائض خاتون سے، بما بین السرۃ والرکبہ، اس جگہ سے جو اس کے سرہ کہتے ہیں ناف، ٹھیک ہے، ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے میں جسم کے، اس سے لطف اندوز ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، اور مستحب ہے لہا یعنی للحائض، مستحب ہے وضو کرنا، لِكُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ، ہر فریضہ نماز کے لیے، لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، ہر فریضہ نماز کے لیے وضو کا کرنا مستحب ہے۔ وَالْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا، اور کیا مستحب ہے کہ وضو کرے، وَالْجُلُوسُ، اور بیٹھ جائے، فی مصلاها، اپنے مصلے پر جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں، گھر میں بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ سوچیں کہ امی اس دن تو نماز پڑھتی ہیں ابھی نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ وہ وقت ہو تو عبادت کی جو ترکیز ہے کہ ہاں ہماری امی، ہماری اپی، ہماری بہن اس وقت نماز پڑھتی ہیں، یہاں نماز پڑھتی ہیں، تو ایک سلسلہ چلتا رہے، کسی کے کوئی علم میں نہ آنے پائے، تو یہ ایک بہتر عمل ہے کہ اوقات نماز میں وہ اپنے مصلے پر بیٹھے اور نماز کے لیے وضو کرے، لیکن ہاں یہ یاد رہے یہ وضو رافع للحدث نہیں ہوگا۔ مصلے پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں والجلوس فی مصلاها، اور بیٹھنا اپنے مصلے پر، ذاکرتن بقدر صلاتها، ذکر کرتے ہوئے اتنی مقدار میں، بقدر صلاتها، اپنی نماز کی مقدار میں، یعنی جتنا وقت اس کو نماز پڑھنے میں جاتا تھا اتنی دیر تک وہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر حمد پروردگار کرتی رہے۔ اور اس طرح سے ہم نے یہ الفصل الثانی مکمل کیا۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ یعنی اس بروز سنیچر الفصل الثالث فی الاستحاضہ شروع کریں گے، تو اس کو دیکھیے گا، کوئی عبارت اگر آپ کی رہ گئی ہو تو آپ ہم سے معلوم کر لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔